بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سیدھی راہ، صراط مستقیم، رائٹ وے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ پہ جو راستہ بھول گئے۔ آج کا موضوع بہت حساس بلکہ بہت ہی حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف اور انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، وہ ہے دین اسلام۔ جب پہلے پیغمبروں کی قومیں دین سے دور ہوتی گئیں اور اپنی مرضیاں شامل کرتی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نئے پیغمبر بھیجے۔ قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود۔ اس کے علاوہ دو مشہور قومیں یہودی اور عیسائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑے نخرے کرتی تھی کہ ہم عبادت تب کریں گے پہلے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے من سلوہ اتارا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ اس میں ٹماٹر پیاز وغیرہ نہیں ہیں۔ پھر جب حق کی خاطر باطل قوت سے لڑنے کو کہا گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ، تو جانے اور تیرا رب جانے۔ تو یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے اور یہودی بن کر رہ گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ خود ان کا پیدا ہونا ایک معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بول کر اپنی سچائی کا ثبوت دیا کہ میں اللہ کے حکم سے بن باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے ہوا میں اڑنے والی مخلوق بنائی، زمین میں رہنے والی، زیر زمین رہنے والی مخلوق، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق۔ میرا بن باپ کے پیدا ہونا بھی ایک معجزہ ہے جو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو کر بیت المقدس آئے تو وہاں چھابڑی فروشوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، منڈی نہیں ہے، اپنا سامان اٹھا لو اور جگہ خالی کر دو۔ لوگوں نے بادشاہ وقت کو شکایت کی، بادشاہ نے پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے آپ کو زندہ اٹھا لیا تھا آسمانوں پر، مگر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے محبت میں آ کر آپ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا، تو یہ اللہ پر بہت بڑی تہمت تھی۔ تو یہ لوگ بھی دین اسلام سے خارج ہو گئے اور عیسائی بن کے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا اور ایک عظیم الشان کتاب بھی عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا۔ اس کے بعد بننے والا مذہب دین اسلام نہیں ہوگا، جیسے سکھ مذہب۔ آخری پیغمبر اور آخری کتاب قرآن پاک سے پہلے بھی کئی مذہب بنے، جیسے جین مت، بدھ مت، ہندو مت۔ اب کیسے پتہ لگایا جائے کہ ان کے پیشوا اور بانی پیغمبر تھے یا نہیں؟ ہر مذہب معاشرتی برائیوں کی نفی کرتا ہے، لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تمام پیغمبروں کا مردہ انسان کو سپرد خاک کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا، کیونکہ انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا۔ مٹی اور پانی سے پیدا ہونے والی چیزوں کو کھا کر وہ زندہ رہتا ہے۔ یہی چیزیں انسان کا جزو بدن بنتی ہیں، لہذا مٹی کے پتلے کو مٹی کے سپرد ہی کر دیا جاتا ہے۔ لہذا
مردہ انسان کو جلانے والے اور جانوروں کی خوراک بنانے والے پیشوا پیغمبر نہیں تھے۔ اب تمام مذاہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ بہت نازک مرحلہ ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نمبر 1، اپنے اپنے والدین کی مہربانیاں۔ بچپن سے اولاد کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہائش تعلیم کا بندوبست کرنا۔ تو جو والدین کہتے ہیں اولاد اسی کی پیروی کرتی ہے۔ نمبر 2، سارا کام تو دولت سے چلتا ہے، تو جہاں پر بڑے قائم ہیں ٹکے رہو، نیا دین ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 3، جب انسان کسی مصیبت یا مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 4، جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اگر مذہب بدل لیا تو۔ نمبر 5، ساری برادری اور رشتہ داری سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ خود مختار ہو جائیں، بے شک مزدوری ہی کیوں نہ کرتے ہوں، زندگی میں ایک دفعہ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، ان کے رہبروں کی باتیں سنیں، اور پھر آپ تسلی اور حوصلے سے فیصلہ کریں کہ سب سے زیادہ بہتر مذہب کون سا ہے۔ انسان کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ غور و فکر اور کھوج کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان سب کی عربی زبان نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پہلے قرآن پاک پڑھا اور مسلمان ہو گئے، بلکہ قرآن پاک اور احادیث ان کو ان کی زبان میں سنائی گئیں اور وہ لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ بعد میں ان لوگوں نے قرآن پاک پڑھا۔ آج بھی کروڑوں مسلمان جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، اگر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے، مگر مسلمان پکے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنانے والے کون تھے؟ وہ تھے بزرگان دین، اولیاء اکرام۔ آج بھی ان بزرگان دین پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہ میں بابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بحر حکمت کا سمندر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، حالانکہ جو شخص ان کے پاس آیا تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ مسلمان ہونے اور مرید ہونے میں فرق ہے۔ مسلمان ہونے والے کو دین اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ مرید ہونے والے کو دین کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، ارکان دین کیا ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی نے آنے والے شخص کو کہا جو مرید ہونے آیا تھا کہ اگر میں آپ کو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاؤں تو پڑھو گے؟ اس کو بتانا یہ مقصود تھا کہ بالکل اندھے ہو کر کسی کو مرشد نہ پکڑ لینا کہ وہ اپنے کلمے پڑھانے شروع کر دے۔ قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ حکمت کی بات تھی جس کو یہ عالم سمجھ نہ سکے۔ عشق عقل وچ منزل بھاری، سیاں کوہاں دے پاڑے ہو، عشق نہ جنے خریدیا باہو، دوئی جہانی مارے ہو۔ ان اولیاء کرام نے شرافت، امن اور حیاداری سے دین اسلام کی باتیں سنائیں اور لاکھوں لوگوں کو حکمت کے ساتھ مسلمان کیا۔ کسی عہدہ یا دولت کا لالچ نہیں دیا، کیونکہ خود فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ ہم جیسا عام انسان ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کہوں میرے ساتھ دوسرے شہر جانا ہے، آپ اپنا کام چھوڑ کر کتنی دفعہ جائیں گے؟ آخر جواب دے دیں گے۔ اگر آپ کو اپنا کام کرنے کو کہوں تو کتنے دن کرو گے؟ آخر جواب دے دیں گے کہ ہم کو فالتو سمجھ رکھا ہے۔ ان بزرگان دین نے اپنا گھر بار، بہن بھائی، والدین، محلہ، شہر، ملک چھوڑ کر خالص اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت، اپنا علم، اپنی قابلیت،
اپنی صلاحیت استعمال کی، اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کیا ہم جیسا انسان ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے ان کے مزارات پر دن رات رونق رہتی ہے، کسی بھی پہر اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی رہتی ہے، کیونکہ خود روشنی کے مینار ہیں۔ نا فقیر انہاں دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ آج کوئی اٹھ کر کہہ دے ان کی قبروں پہ جانا شرک ہے، جنہوں نے ہمارے بزرگوں بلکہ ان تنقید کرنے والوں کے بزرگوں کو بھی مسلمان بنایا۔ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی کو تنگ کرنے والے پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین غوری نے پکڑا تھا، اسی طرح اولیاء کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں پر کوئی نہ کوئی شہاب الدین غوری آتا ہی رہے گا۔ ہاں البتہ ان بزرگان دین کی عزت اور قدر و منزلت دیکھ کر کچھ بہروپیے ان کا روپ دھار لیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو دین کا علم ہوتا ہے، نہ ہی حکمت کی کوئی بات۔ یہ بہروپیے تنقید کرنے والوں سے بھی برے ہوتے ہیں جو باعث رسوائی بنتے ہیں۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ہمیں اپنے محسنوں کا احسان مند رہنا چاہیے، جن کی بدولت ہمیں مفت میں دین اسلام جیسی نعمت عطا ہوئی۔ یہی نعمت سیدھی راہ ہے، دین اسلام۔ اس سیدھی راہ کے 4 راستے بن گئے، ان میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلے موضوع فرقہ بندی پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔